جس موضوع پہ جناب چیئرمین صاحب اس اسمبلی میں بحث ہو رہا ہے یہ انتہائی تلخ اور انتہائی المناک ہے، انتہائی اندوہناک ہے۔ شافع محشر خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس سے قبل بھی زہر آلود مواد اور توہین آمیز خاکے دین اسلام پہ حملے کے لیے پیش ہوتے رہے ہیں، جس سے مسلمانان عالم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہوتی رہی ہے، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ آج جس پہ بحث ہو رہا ہے یہ 30 اگست کی خبر ہے کہ سویڈن میں اسلام پہ حملے کے لیے ایک اور سازش ہوئی ہے، قرآن مجید کو جلانے کی کارروائی ہوئی ہے۔ پیغمبر خدا کی توہین، قرآن کریم کو جلانا جناب چیئرمین دراصل مسلمانوں کے غیرت اور جذبات کو جانچنا اور اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ انٹرنیشنل لاء میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے، لیکن یہ جو کارروائی ہو رہی ہے جناب چیئرمین صاحب، یہ مسلمانوں کی بزدلی، بے حسی، دین سے دوری اور مغرب کی تقلید کا مظہر ہے، کیونکہ جو قومیں زندہ رہتی ہیں وہ اپنے دین اور عقیدے کا تحفظ کرتی ہیں، اور جو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں ان کی دین سے اس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے جس طرح سویڈن میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اور جناب چیئرمین صاحب، اصل میں باطل قوتوں کو اس بات کا اب علم ہو گیا ہے کہ مسلمان بے حس اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، اپنے دین کے بارے میں ان کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کی حیثیت ایک مردہ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ مردہ قوم کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جیسے مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو جتنا غضب پہنچاؤ آگے سے جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں افسوس کرتا ہوں OIC کے ریکارڈ پہ بھی، ان کی تشکیل پہ بھی اور ان کے عمل پہ بھی، جب ساری دنیا میں دین اسلام کو قانونی تحفظ حاصل ہے تو اس کے باوجود قرآن کریم کو جلانا یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اس پہ تو مسلمان کو اس کے بعد مسلمان کا جینا جو ہے وہ کسی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، پھر مسلمان اس دنیا میں نہ رہے تو بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ کے توسط سے، اس اسمبلی کے توسط سے میں بین الاقوامی دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی توہین کی جائے تو مسلمان اس پہ غیرت نہ کریں، اس پہ تمام مل کر
احتجاج نہ کریں تو مسلمانوں کی وہ جو دینی عقیدت ہے اس پہ افسوس بھی ہے اور اس پہ یعنی یقیناً مایوسی بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ توہین آمیز فقرے استعمال کیے جائیں یا ان کے توہین آمیز مواد دنیا میں مختلف ظالم ملکوں میں، اسلام دشمن ملکوں میں یہ پیش کیا جائے تو یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، اور اس پہ اٹھ کھڑے ہونا اس سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اور پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمان ملک کے ناطے پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ناموس رسالت کے تحفظ اور قرآن کریم کے تحفظ کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اقوام متحدہ میں جا کر، سلامتی کونسل میں جا کر، دنیا کے ہر فورم پہ قرآن کریم اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں۔ اور جب تک اس پہ باقاعدہ بین الاقوامی فیصلہ نہیں ہوتا اور اقوام متحدہ سویڈن کو یا اس سے پہلے ڈنمارک کی حکومتوں کو سزا نہیں دیتا، اس وقت تک یہ تحریک میرے خیال میں چلنی چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کو یورپ میں جلایا جاتا ہے؟ چونکہ مسلمان بے حس ہیں، مسلمان اپنے دین کی تحفظ سے غافل ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں جو باطل قوتیں ہیں وہ سرایت کر چکی ہیں، ان کی معاشرت پہ وہ قابض ہو گئے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اب یورپ میں خود آواز بلند کی ہے، کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج 1400 سال سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی تحریکیں اسلام کے خلاف چلی ہیں، کتنی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، کتنے اقدامات اسلام کے دین پہ حملے کے لیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اللہ اس کا محافظ ہے اس لیے یہ دین باقی ہے اور یہ دین باقی رہے گا اور یہ قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، قرآن کریم کو جلانے کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم اب یورپ میں جا کر اسلام کی پرچار کر رہا ہے۔ یورپ کا وہ طبقہ جو بڑا سائنسدان ہے، جو بڑا فلاسفر ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی سائنس کو پڑھتا ہے، قرآن کی جو اس میں عادلانہ نظام کو پڑھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے تا قیامت یہ کفیل ہے۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت دنیا کا فرانس میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، جبکہ اس سے قبل آپ دیکھ لیں کہ فرانس کی کیا پوزیشن تھی، امریکہ میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، کتنی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں جناب چیئرمین صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہاں بڑے بڑے مساجد ہیں، مدارس ہیں۔ یہ اللہ کا وہ فرمان ہے کہ یہ میرا دین ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا، اس لیے یہ دین باقی رہے گا۔ لیکن افسوس مسلمانوں پہ ہے جن کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، جو اپنے دین کی بقا کے لیے نہیں سوچتے اور مغرب کی تقلید میں سب سے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے سول سوسائٹی کے نام سے آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ لبرلزم یعنی اسلام کو پیچھے رکھو اور ایڈوانس دنیا میں جاؤ۔
تو یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھنے جناب چیئرمین صاحب، وسائل کے لحاظ سے مسلمان ممالک میں وہ تمام وسائل موجود ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، لیکن محکومیت کے لحاظ سے آپ 54 ممالک اسلامی ممالک ہیں، ہر ایک غلام ہے بشمول پاکستان کے۔ پاکستان بھی مغرب کا غلام ہے، جہاں سے اس سے مغرب کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اسی پہ وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے تمام جو ممالک ہیں ان کے تمام عوام جو ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی آزادیاں سلب ہیں، ان کا ضمیر سلب ہے۔ تو اس لیے آپ اس ہاؤس کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ را پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آپ لوگ بھی میدان میں آئیں، اور یہ ضرورت ہے اس کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو قرآن رہے گا، اللہ کا دین رہے گا، لیکن ہم اپنی جو مردہ ضمیر کے ساتھ ایک زندہ قوم کا ثبوت نہ دیں، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس پہ ایک ایسے متفقہ قرارداد ہو جس میں پاکستان سے مطالبہ کیا جائے، دنیا عالم سے مطالبہ، دنیا اسلام سے مطالبہ کیا جائے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے تحفظ کو جس طرح انٹرنیشنل لاء میں بھی، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی، اور ایون تمام دنیا کے جو سنجیدہ طبقات ہیں اس میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یہ تحفظ انشور کرانا چاہیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی عزت اور احترام کے ساتھ گزاریں۔ ایک اور جناب چیئرمین صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی حیثیت رب العالمین نے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس دنیا کا حکمران کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم کما استخلف الذین من قبلہم۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے تو میں اس زمین پہ ان کو حکمرانی دوں گا جس طرح اس سے قبل دیا گیا ہے۔ یعنی اس حوالے سے بھی مسلمان اس دنیا کے قائدین میں گنے جاتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور اس سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تو دنیا کا قائد ہونا چاہیے تھا اس دین کو لے کر، مسلمان دنیا کی قیادت کرتے اس دین کو لے کر، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت مسلمان اپنا مردہ ضمیری کے ساتھ اپنی دین پہ حملے کے بعد بھی خاموش ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے، پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا جائے اور دنیا کے مسلمانوں سے بھی مطالبہ کیا جائے کہ اسلام کی جو شاعر ہیں ان کا مکمل تحفظ ہو۔ بہت شکریہ جناب۔